Standard 14. The organization has a well-designed, comprehensive and coordinated infection control program aimed at reducing, eliminating risks to patients, visitors and providers of care. ہسپتال کے پاس ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا جامع انفیکشن کنٹرول پروگرام ہے جس کا مقصد مریضوں اور ان کے علاج معالجہ کرنے والوں کے لیے ہسپتال کے اندر سے ہونے والی انفیکشن کے خطرات کو روکنا اور کم کرنا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ ہسپتال کے اندر سے ہونے والی انفیکشن یعنی نوزوکومیل انفیکشن یا ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کی روک تھام اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کی ضرورت کے بارے میں بتاتا ہے، جس کا مقصد مریضوں اور ان کے علاج معالجہ کرنے والوں کے لیے نوزوکومیل انفیکشن کے خطرات کو کم سے کم کرنا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا جامع انفیکشن کنٹرول پروگرام تحریر کرے گی۔ ایک ملٹی ڈسپلنری انفیکشن کنٹرول کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کی میٹنگ میں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اور ان پر عمل درآمد سے متعلق کارروائی ریکارڈ میں لائی جائے گی۔ ہسپتال میں انفیکشن کی روک تھام کے لیے انفیکشن کنٹرول ٹیم موجود ہو اور ایک کوالیفائڈ اور تربیت یافتہ نرس کو انفیکشن کنٹرول نرس کی ذمہ داریاں دی جائیں۔ ہسپتال کے پاس انفیکشن کنٹرول کے لیے مناسب انتظامات موجود ہوں اور تمام متعلقہ عملے کو میڈیکل ویسٹ کی محفوظ ہینڈلنگ کے سلسلے میں باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہو۔ انڈیکیٹر 84. The hospital infection control program is documented which aims at preventing and reducing risk of nosocomial infection. ہسپتال کے انفیکشن کنٹرول پروگرام کو تحریر کیا گیا ہے جس کا مقصد نوزوکومیل انفیکشن کے خطرات کو روکنا اور کم کرنا ہے۔ ہسپتال کے انفیکشن سے بچاؤ اور کنٹرول کے تحریری پروگرام میں کم از کم یہ 4 چیزیں ضرور شامل ہوں: سرویلنس ایکٹیویٹیز، ہینڈ ہائیجین پروسیجرز، آئسولیشن پروسیجرز اور انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی ذمہ داریاں اور اختیارات۔ سرویلنس ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو اور پیسو دونوں طرح کی سرویلنس شامل ہیں۔ مثال کے طور پر سرجری یا ہسپتال میں داخلے کے بعد بخار، زخم کا معائنہ، کیتھیٹر سے وابستہ پیشاب کی نالی کی انفیکشن، سینٹرل لائن کے نتیجے میں خون کے بہاؤ کی انفیکشن، وینٹیلیٹر سے متعلق نمونیا وغیرہ۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام پر تمام عملے کی آگاہی اور اس پر عمل درآمد لازمی ہے۔ انڈیکیٹر 85. The hospital has a multidisciplinary infection control committee. ہسپتال میں ایک ملٹی ڈسپلنری انفیکشن کنٹرول کمیٹی موجود ہے۔ ملٹی ڈسپلنری انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی تشکیل میں مخصوص ڈپارٹمنٹس کے ڈاکٹرز جیسے میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجن، پیتھولوجسٹ یا مائکرو بایولوجسٹ وغیرہ اور انفیکشن کنٹرول نرس کی شمولیت ہونی چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی میٹنگز کا شیڈیول طے ہونا چاہیے کہ کتنے عرصے بعد میٹنگ ہوا کرے گی۔ میٹنگ سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جس میں میٹنگ کی تاریخ اور وقت درج ہو اور اسی نوٹیفیکیشن میں میٹنگ کے ایجنڈا پوائنٹس لکھ کر سب کمیٹی ممبران کو مطلع کریں تاکہ وہ میٹنگ میں ایجنڈا کے مطابق اپنی رائے دے سکیں۔ میٹنگ میں تمام ایجنڈا آئٹمز کو زیر بحث لایا جائے اور مناسب اقدامات کا فیصلہ کیا جائے اور متعین کردہ وقت کے مطابق اہل افراد کو ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ منٹس آف میٹنگ کو تحریر کیا جائے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انڈیکیٹر 86. The hospital has an infection control team. ہسپتال میں ایک انفیکشن کنٹرول ٹیم موجود ہے۔ ایک انفیکشن کنٹرول ٹیم تیار کریں جس میں ایک ڈاکٹر، انفیکشن کنٹرول نرس، ایک لیبارٹری ٹیکنیشین، ہاؤس کیپنگ کا کوئی فرد اور ایک سیفٹی آفیسر شامل ہونا چاہیے۔ ہسپتال کی ضروریات کے مطابق اور کام کے بوجھ کے اعتبار سے ٹیم کی رکنیت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیم کا کام یہ ہے کہ ہسپتال میں وقفے سے خصوصاً ایسی جگہوں کا راؤنڈ کرے جہاں انفیکشن پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور اس امر کی تصدیق کریں کہ انفیکشن کنٹرول کی پالیسیوں اور طریقہ کار پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم اپنی میٹنگز کا شیڈیول متعین کرے اور اپنی میٹنگز کے منٹس میں اپنی ایکٹیویٹی رپورٹ تحریر کریں۔ انڈیکیٹر 87. The hospital has designated a qualified infection control nurse for this activity. ہسپتال نے انفیکشن کنٹرول سے متعلقہ اقدامات کی پیروی کے لیے انفیکشن کنٹرول نرس کو نامزد کیا ہے۔ انفیکشن کنٹرول نرس ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی۔ اس کا انحصار ہسپتال کی ضروریات اور کام کے حجم پر ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے انفیکشن کنٹرول نرس کے لیے جاب ڈسکرپشن جاری ہوگی جس پر اس کی ذمہ داریاں تحریر ہوں گی۔ انفیکشن کنٹرول نرس اپنی ان ذمہ داریوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے گی۔ انفیکشن کنٹرول نرس کے پاس متعلقہ قابلیت اور انفیکشن کنٹرول اور بچاؤ سے متعلق طریقہ کار پر ٹریننگ کا تحریری ثبوت موجود ہونا چاہیے۔
Indicator 88. The establishment has appropriate consumables, collection and handling systems, equipment and facilities to manage the control of infections. ہسپتال کے پاس انفیکشن کنٹرول کے انتظامات سے متعلق مطلوبہ اشیاء کی سٹوریج اور ہینڈلنگ کا مکمل بندوبست موجود ہے۔ ہسپتال میں انفیکشن کو روکنے اور ختم کرنے کے انتظامات موجود ہونے چاہئیں، جیسا کہ علاج معالجے کی متعلقہ تمام جگہوں پر ہاتھ دھونے کی سہولیات کی موجودگی اور استعمال کو یقینی بنانا، مناسب صفائی کا سامان مہیا ہونا اور اس کی بآسانی دستیابی ضروری ہے۔ متعلقہ عملے کو اس سامان کے مؤثر استعمال کی تربیت دی جائے۔ ضروری ہے کہ حفاظتی طور پر متعلقہ عملے کی مناسب ویکسینیشن کروائی جائے۔ تمام شعبوں میں کم از کم ان چیزوں کی دستیابی کو یقینی بنائیں: ہاتھ دھونے کی سہولت، ہاتھ دھونے کے لیے صابن، سینیٹائزرز، گلوز، ماسکس، سنگل یوز کی سرنجیں، سرنج کٹر، شارپ پیس جمع کرنے والے کنٹینر، میونسپل ویسٹ کے لیے سفید بیگ اور انفیکشس ویسٹ کے لیے پیلا بیگ علیحدہ علیحدہ موجود ہوں، اور مناسب اسٹرلائزیشن کا سامان اور سہولیات۔ Indicator 89. All staff involved in the creation, handling and disposal of medical waste shall receive regular training and ongoing education in the safe handling of medical waste. ہسپتال کے تمام متعلقہ عملے کو میڈیکل ویسٹ کی جنریشن، ہینڈلنگ اور اسے ڈسپوز کرنے کے مراحل سے متعلق باقاعدہ تربیت دی گئی ہے۔ ہسپتال میں ویسٹ مینجمنٹ کا ایک مکمل نظام موجود ہے۔ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ پلان اپنی تمام جزیات سمیت اس نظام کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس میں صفائی اور ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق ضروری سامان اور آلات کی دستیابی کے علاوہ عملے کی تربیت بھی شامل ہے۔ ہسپتال کا تقریباً تمام ہی عملہ ویسٹ کی جنریشن سے لے کر اس کی محفوظ ڈسپوزل تک کسی نہ کسی مرحلے سے ضرور متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے سبھی لوگوں کی ٹریننگ لازمی ہے، اور اس ٹریننگ کا تحریری ثبوت ٹریننگ لینے والے اور ٹریننگ دینے والے کے دستخطوں کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔